खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहता हूँ। मसीही डांट पीके को देखने के लिए हमने पार्ट 1 क्रिसमस के मैसेज को रखा। आज पार्ट 2 की बात हम करेंगे खुदावंद के फजल से। कलाम के मुताबिक जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतना का वक्त आ गया और खतना के बाद उसका नाम यीशु रखा गया और वही नाम था जो फरिश्ता ने कभी यूसुफ को भी कहा था और मुकद्दसा मरियम को भी इसके बारे में बताया था। और उसके बाद उसको हैकल में ले जाया गया। उसके बाद लिखा जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो फिर गलील में अपने शहर नासरत को वापस चले गए। तो जब ये वापस चले गए हैं जहां से नाम लिखवाने आए थे तो एक बड़ी तरतीब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खूबसूरत वाकया के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को हमने सीख लिया और या दूसरे हिस्से की तरफ हम आए हैं। जब ये नासरत चले गए हैं उनके बाद उनका एक वतीरा था कि ये हर साल ईद फसह को मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे, क्योंकि खुदा ने मुकर्रर किया हुआ था कि जितनी भी ईदें हैं वो यहूदी या इसराइली जो है वो यरूशलेम के शहर में जाकर मनाए। तो ये हर साल ही इनका शेवा था कि ये आते और जाते रहते थे, यानी इनकी रूटीन प्रैक्टिस थी। अब 1-2 साल के बाद ये ऐसा हुआ है कि चूंकि वो मामूल के मुताबिक ईद मनाने यरूशलेम में आए हैं, लेकिन 2 साल के बाद जब वो यरूशलेम में ईद फसह मनाने आए हैं तो वो यरूशलेम से फिर आगे मजीद 10 मील बैतलहम की तरफ भी चले गए हैं। तो वहां पर जब बैतलहम में गए हैं तो 2 साल के बाद एक और वाकया सामने आया है। कलाम कहता है जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, यानी उन्हीं अय्याम और उन्हीं सालों का ये वाकया है। तो देखो कई मजूसी पूरब से यानी मशरक के इलाका से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में अब उसका सितारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। और भावनागी वाली बात है। जब वो ये बात बढ़ते बढ़ते हेरोदिस तक पहुंची, अब वहां पर तो हेरोदिस उस सूबा का या उस इलाके का बादशाह है। तो कलाम कहता है जो ये बात हेरोदिस तक पहुंची, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के और भी लोग जो थे वो घबरा गए और उसने यानी हेरोदिस ने कौम के सब सरदार काहनों को और फकीरों को जमा किया और उनसे पूछने लगा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मसीह पैदा हो गया है, क्योंकि मसीही लोग जो है बेसिकली वो कभी तक सामने नहीं आए, लेकिन यहूदी किसी मसीह का जरूर जिक्र किया करते थे। तारीख में भी मसीह का जिक्र आता था और यहूदी इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा, वो हमें रहाई बख्शेगा, वो हमें गुलामी से आजादी बख्शेगा। तो फौरन उसको फिक्र हुई कि यहूदियों का मुल्क है, यहूदियों के मुल्क में अगर यहूदियों का अपना बादशाह पैदा हो गया है तो फिर तो मेरी बादशाही को खतरा है, फिर तो मेरी बादशाही डेफिनेट खत्म हो जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो ये बात उसको कहीं परेशान कर रही थी, लिहाजा उसने शरा के आलमों से, फकीरों से, मजहबी लोगों से कंफर्म किया कि मसीह तो नहीं पैदा हो गया और मुझे ये बताओ कि मसीह की पैदाइश होनी कहाँ चाहिए। उन्होंने जल्दी से मीका नबी का सहीफे में से कोट करके बताया कि जी ये ऑलरेडी एक नबी ने नबूवत की हुई है कि उसके नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ए बैतलहम, नबी ने बैतलहम की तरफ इशारा करके कहा है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। क्योंकि इसराइलियों का मुल्क है, इसराइलियों का सरदार इसमें से निकलेगा बैतलहम में। हेरोदिस को फिक्र पड़ गई, वो ना हो कि सरदार पैदा हो गया हो। खैर ठीक है, वो के थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने जल्दी के साथ, कलाम कहता है इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाया। अच्छा ये मुझे बताओ कि वो सितारा जिसकी बात तुम कर रहे हो कि वो यहूदियों के बादशाह के पैदा होने की खबर उसने दी है, वो सितारा तुमको कब दिखाई दिया था? तो उन्होंने डेफिनेट कहा कि ये तो 2 साल पुरानी बात है, हमें तो 2 साल हो गए हैं वहां से चले हुए और हम 2 साल के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा तो तुम ऐसा करो, कलाम कहता है ये कहकर उसने उनको भेजा कि जाकर यानी बैतलहम में जाकर ठीक ठीक उस बच्चे की बाबत दरियाफ्त करो और जब वो मुझे आपको मिल जाए तो मुझे भी आकर खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। तुम भी सिजदा करने आए हो,
محلہ نمبر، گلی نمبر، نام کیا ہے، گھر کا نمبر کیا ہے، یعنی لوکیشن مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی سیدھا کروں اور تم بھی سیدھا کرنے چلے جاؤ۔ لہذا جو ہی انہوں نے یہ سنا تو کلام کہتا ہے وہ بادشاہ کی یعنی مجوسی بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہو گئے۔ کہاں سے کہاں روانہ ہو گئے؟ یروشلم سے بیت الحم کی طرف روانہ ہو گئے، جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ اور جو ہی وہ روانہ ہو گئے، دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں کبھی دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے سفر جو شروع کیا تھا، وہ ستارہ ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ یعنی وہ راستہ میں نہیں رکا، وہ چلتا ہی رہا ہے۔ یروشلم سے بیت الحم 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 10 کلومیٹر وہ ستارہ چلتا ہی رہا ہے جب تک وہ اس جگہ پر پہنچ نہیں گیا جہاں پر میرا خداوند یسوع مسیح تھا۔ کلام کہتا ہے اس جگہ کے اوپر آ کر وہ ستارہ ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ یہ تو حیرانگی والی بات ہے، جو ستارہ دیکھا تھا وہ ہماری پوری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں لائن بھی دے رہا ہے، ہمیں لوکیشن بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو اے لوکیشن کے اوپر آ کر وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور کلام کے مطابق مجھے یوں سمجھ آئی کہ شاید انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو، کیونکہ رات کا ٹائم ہے۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا ہو تو وہ پوچھتے ہوں گے بھئی کون ہے باہر؟ کہتے ہوں گے جی آپ باہر آ کر دیکھیں، اوپر کیا ہے؟ اوپر کیا ہے؟ روشنی ہی روشنی ہے، جیسے لگ رہا ہے جیسے پورا بیت الحم چمک گیا ہے، اور ستارہ کی خاص کھڑا ہونے کی جگہ وہ گھر ہے۔ وہ کہنے لگے جی یہ ستارہ ہمیں لے کر آیا ہے، اور یہ ستارہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور وہ ہے بھی اس جگہ پر۔ ہم ایگزیکٹ خدا نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا۔ جو ہی اس گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بچہ یعنی میرا خداوند یسوع مسیح ناصری مقدسہ مریم کی گود میں ہے۔ تو اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے یعنی اس بچے کے آگے جو گود میں ہے انہوں نے سجدہ بھی کیا۔ دیکھیں اس کے آگے گر کر انہوں نے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور بر اس کو نثر کیا۔ اس وقت یسوع مسیح گھر میں ہے، ستارہ گھر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ستارہ ان کو گھر میں لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد وہ وہیں پر ہی سو گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سسٹم ہوگا جب وہ آئے ہوں گے، تو میں بڑا سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ آئے، اور جب وہیں سو گئے پھر ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت انہوں نے خواب میں پائی۔ جب سو گئے تو خدا نے، مجھ سے نہیں پتا، ڈیفینیٹلی خواب کے ذریعے شاید ان کی رہنمائی کی ہے کہ اب جس راستے سے تم آئے ہو اس راستے سے نہیں جانا، بلکہ اب تم نے دوسری راستے سے واپس چلے جانا ہے۔ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، ان کے آنے کا راستہ ہے یروشلم سے بیت الحم، لیکن جانے کا راستہ بیت الحم سے یروشلم کی طرف نہیں، کسی دوسری راہ سے یہ واپس اپنے ملک کو روانہ ہو گئے ہیں۔ اب کلام کہتا ہے کہ جو ہی یہ روانہ ہو گئے ہیں تو آگے کیا ہوا؟ لیکن میں یہاں رکنے لگا ہوں۔ دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس یسوع مسیح کی بشریت کے جو پارٹ ہیں، پیدائش کے پارٹ 2 ہیں۔ مسیح کی پیدائش کے فوراً بعد چرواہے فرشتہ کی رہنمائی میں، آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، چرواہے فرشتہ کی رہنمائی میں، ٹائم رات کا ہی ہے، رات کو بیت الحم کے سرائے میں پہنچے ہیں۔ اس وقت یسوع گود میں نہیں، اس وقت یسوع کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا ہے۔ چرواہے فوراً پہنچے ہیں چرنی تک، لیکن 2 سال کے بعد پورب سے گئے ہوئے 2 سال کا سفر کرنے کے بعد مجوسی ستارہ کی رہنمائی میں پہنچے، یہ بھی رات کو ہے، پہنچے یہ بھی بیت الحم میں ہے، لیکن یہ گھر تک پہنچے ہیں۔ ان کو ستارہ گھر میں لے کر آیا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ اور کلام کیا کہتا ہے کہ جب وہ مجوسی روانہ ہو گئے، اپنے ملک کو واپس چلے گئے، تو فوراً کیا ہوا؟ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ بھاگنے کا مطلب ہے فوراً چلا جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، یعنی مصر میں تم نے رہنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے
تاکہ اس بچے کو ہلاک کرے۔ اب یہ بہت شخص تیز لوگ ہیں، یہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں۔ کلام میں لکھا ہے بس اسی وقت یوسف اٹھا اور رات کے وقت بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا۔ یہ سلائیڈ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقت تک ذرا پہنچیں۔ رات کو ہی اٹھ کے چل پڑنا، سنسان بیابان علاقہ ہے، کوئی موٹر وے نہیں ہے وہاں پر، کوئی خوبصورت روڈ نہیں ہے، کوئی راستے میں کوئی بتیاں نہیں لگی ہوئی ہیں کہ جی بڑا چراغا ہوا ہے، کوئی انتظام ہے جانے کا۔ رات کے اندھیرے میں کس طریقے سے ٹٹولتے راستہ پتہ نہیں کس طریقے سے دیکھتے دیکھتے یہ مصر کے ملک تک پہنچے ہیں۔ بڑا لمبا سفر ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ خیر جب یہ وہاں پر چلے گئے تو کلام کہتا ہے ہیرودیس انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے کہا تھا جاؤ اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ بچہ ملے تو اگر مجھے خبر دو۔ اب وہ پریشان ہو گیا ہے، وہ گئے تھے، ادھر مصیبت بنائی ہوئی تھی، شور کر رہے تھے، یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اب گئے ہیں واپس ہی نہیں آئے۔ ہیرودیس انویر ہے اس بات میں کہ وہ واپس اپنے ملک کو جا چکے ہیں خداوند کی رہنمائی میں۔ کلام کہتا ہے جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے تو میرے ساتھ ہنشے کی ہے، یہ کیا بات ہے بھائی، واپس ہی جا کر رپورٹ ہی نہیں مجھے دی، اس کو بہت غصہ آیا۔ یہ تو اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی معاملہ ہے، شاید مسیح پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے کو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، آدمی بیچ کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا۔ کون سے بچے؟ جو 2 سال کے برس کے تھے یا اس سے نیچے کے تھے۔ کلام کہتا ہے جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ اور یہ حساب اس نے کہاں سے لیا 2 سال کا؟ یہ اس وقت کے حساب سے تھا جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی، کیونکہ مجوسیوں سے اس نے تحقیق کی تھی کہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ تو انہوں نے ڈیفینیٹ بتایا ہوگا کہ 2 سال ہمیں اس بات کو ہو گئے ہیں، ہمیں 2 سال ہو گئے چلتے چلتے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اگر 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوگا تو ڈیفینیٹ اب 2 سال کا ہوگا، تو 2 سال کا نہیں تو شاید چھوٹا ہوگا۔ اوکے 2 سال تک کے سارے بچے بیت لحم کی سرحدوں میں جتنے بھی پائے جاتے ہیں ڈھونڈو اور ان کو قتل کر دو۔ میں محسوس کرتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی بچوں کو قتل کیا گیا ہے جیسے یہاں پاکستان کے اندر، اور باقی ممالک کا مجھے معلوم نہیں۔ ہمارے پاکستان میں حکومت پاکستان نے ایک بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ پولیو کے قطرے پلانے والے ایک ٹیمیں، بہت سی ٹیمیں مقرر کی ہوئی ہیں جو گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے سال کا کوئی بچہ ہے، 5 سال کے جتنے بچے ہیں باہر لے آؤ، اور لوگ بڑی خوشی سے بچوں کو باہر لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کو پولیو کے قطرے پلواتے ہیں اور وہ پلاتے ہیں، اور پھر یہ تو سارا کام بھلائی کے لیے ہوتا ہے، یہ تو خداوند کے فضل سے اس ملک کے بچوں کی بھلائی کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہیرودیس نے ایک بڑا ظلم و ظالمانہ کام کیا ہے۔ بیت لحم اور اس کی سرحدوں کے اندر کے بچوں کے ساتھ لوگ گئے ہیں، ظالم قسم کے آدمی گئے ہیں، دروازے کھٹکھٹائے ہیں، بولا 2 سال کا بچہ باہر لاؤ، جو 2 سال کا اس کا چھوٹا ہے۔ ان کو نہیں پتا یہ کس لیے آئے ہیں، بچوں کو پکڑا ہے اور 2 سال اور 2 سال کے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور کلام کہتا ہے راما میں آواز سنائی دی۔ یہ پیش گوئی تھی جو کبھی یرمیا نبی نے کی تھی۔ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ کبھی یہ یرمیا نے اپنے منہ سے کہا اور اپنے قلم سے لکھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ کیا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بڑا ماتم، رونا اور بڑا ماتم، اس کے پیچھے بھی پیش گوئی تھی۔ جیسے یسایہ نبی نے کہا تھا کنواری حاملہ ہوگی تو کنواری حاملہ ہو گئی، اس نے کہا ہے کہ راما میں آواز سنائی دی ہے، رونا اور بڑا ماتم، تو ایسا ہو گیا ہے، بہت ظلم ہوا ہے۔ یہ راما ہے، اس علاقے کو راما کا علاقہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو راخل ہے، یہ بیسیکلی راخل وہ عورت کی طرف اشارہ ہے جو یعقوب کی پیاری بیوی تھی، جس کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں، اس نے 14 سال بھیڑ بکریوں کی خدمت کی تھی۔ اور یہ وہی راخل ہے جب وہ دفن ہوئی تھی، اس نے اپنے بیٹے بنیامین کو جنم دیا تھا،
لیکن اس کے بعد فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور یعقوب یہ بیت الحم کا علاقہ تھا جہاں پر اس نے راخل کو دفن کیا تھا. اور پیدائش کی کتاب 35 باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کے اوپر ایک ستون کھڑا کر دیا کہ یہ راخل کا ایریا ہے. تو چونکہ یہ سارا بیت الحم کا علاقہ راخل کا علاقہ کہلاتا تھا، اس لیے یہ پیشگوئی اس طرح کی گئی کہ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، یعنی راخل کے علاقہ کی عورتیں رو رہی ہیں. راخل کے رونے کا مطلب ہے راخل کے علاقہ کی عورتیں رو رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، اور ایسی رو رہی ہیں کہ روتی جا رہی ہیں. ان کو کوئی تسلی دے تو وہ قبول ہی نہیں کرتی ہیں. کیوں قبول نہیں کرتی؟ نہیں ہے میرے بچے کو کیوں مارا گیا ہے؟ شاید وہ پوچھتی بھی ہوں گی ظالم ان سپاہیوں سے جو بچوں کو مار رہے تھے. ان سے پوچھا بھی ہوگا انہوں نے، بھائی اس کو کیوں مارا ہے، کیوں اس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہیرودیس کا آرڈر ہے. ہیرودیس کے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، کیا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عجیب سچویشن ہوگی. ماں کیسے تسلی قبول کرے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں بچہ بیمار ہو کر مر جائے تسلی آ جاتی ہے، بچہ ڈوب کر مر جائے تسلی آ جاتی ہے، بچہ جل کر مر جائے تسلی آ جاتی ہے، بیمار ہو کر مر جائے تسلی آ جاتی ہے. اب مجھے بتاؤ کس طریقے سے کوئی تسلی، کیا تسلی دے، کون سے الفاظ سے ماں کو تسلی دے؟ وہ تو یہی بولتی جاتی ہوگی اس نے ہیرودیس کا بگاڑا کیا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دو. راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، تسلی قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ نہیں ہے. یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد بچوں کو مارنے والا ہیرودیس بھی مر گیا. وہ جو بڑی کرسی کی فکر کرتا تھا نا کہ شاید میں نے پتہ نہیں ساری زندگی اس کرسی پر ہی بیٹھنا ہے اور یہودیہ کے صوبے کا میں نے بادشاہی رہنا ہے، اور بچوں کو مروانے والا خود بھی مر گیا. مجھے یوں ہی سمجھ آتی ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. مر گیا. اور جب ہیرودیس مر گیا تو فوراً خدا کے فرشتہ کو حکم ملا کہ وہ مصر میں یوسف کو کچھ انسٹرکشن دے. لکھا ہے تو دیکھو جب ہیرودیس مر گیا تو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اب لے واپس لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جس بچے کی جان کے خواہاں تھے مر گئے. پس وہ اٹھا اور بچے اس کی ماں کو ساتھ لے کر واپس اسرائیل کے ملک میں آ گیا. لیکن جب آیا کلام کہتا جب وہ آ رہا تھا، ابھی پہنچا شاید نہیں تھا، تو شاید اس نے کسی پوچھا ہے کہ اب چلو ہیرودیس تو مر گیا ہے، اب اس کی جگہ اور کون سا بادشاہ ہے؟ کسی نے بتایا اس کا بیٹا ارخلاؤس اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا گیا ہے. تو ڈرا، جیسے بادشاہ ہوگا ویسے اس کا بیٹا ہوگا. باپ بھی بڑا ظالم تھا، وہ بھی بڑا ظالم ہوگا. تو کلام کہتا ہے کہ جب وہ ڈرا تو پھر خدا کے فرشتہ نے اس کو رہنمائی دی اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا. کون سے علاقہ کو؟ گلیل، یعنی ناصرت کے علاقہ کو جہاں کا وہ خود رہنے والا تھا. تو گلیل کے ملک کو علاقہ کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ نبیوں کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے وہ ناصری کہلائے گا. میں سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نبیوں نے کہا ہے حرف بحرف پورا ہوتا جا رہا ہے، حرف بحرف پورا ہوتا جا رہا ہے. نبی نے کہا کنواری حاملہ ہوگی، کنواری حاملہ ہو گئی ہے. نبی نے کہا ہے راما میں آواز سنائی دی رونا اور بڑا ماتم، اور وہ ہو گیا ہے. راما میں یہ جو بات ہوئی ہے نبی کی معرفت یہ پوری ہو گئی. اس کے بعد یہ بھی کسی نبی نے کہا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، لہذا وہ ناصرت میں اس کو لے گئے ہیں تاکہ وہ ناصری کہلائے. تو یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے، جو ناصرت میں رہے گا وہ ناصری کہلائے گا، جو لاہور میں رہے گا لاہوریہ کہلائے گا، جو سیالکوٹ میں رہے گا سیالکوٹیا کہلائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے، یہ نارمل بات ہے. پاکستان میں رہنے والا پاکستانی کہلاتا ہے، ناصرت میں رہے گا ناصری کہلائے گا. اور خداوند کا شکر ہے اس ناصری کا نام، یسوع کا نام ناصری کے نام سے انتہائی زیادہ مشہور ہے پوری دنیا میں، تاریخ میں. آپ کو پتہ ہے جب کوئی ناصری کہے، حالانکہ ناصرت میں رہنے والے تو پتہ نہیں اور بھی کتنے ناصری کہلاتے ہوں گے،
لیکن یسوع ایک ایسی واحد ہستی ہے، جب ناصری کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یسوع مسیح ناصری۔ خداوند یسوع مسیح ناصری اس کا مطلب ہے۔ ناصری کہہ دے تو 100% پتا ہے کہ یہ یسوع کی بات ہی ہو رہی ہے۔ بڑا اچھا گیت ہے، اکثر ہم گایا بھی کرتے ہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے جب ناصری کہا جائے تو سمپل مطلب خداوند یسوع مسیح۔ اور میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ناصری کی وجہ سے ہم ناظرین کہلاتے ہیں، عربی میں نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو مطلب کہہ رہے کہ ہم ناصری کے پیچھے چلنے والے، جیسے میرے خداوند نے کہا تھا میری بھیڑیں میرے پیچھے چلتی ہیں اور میری آواز سنتی ہیں۔ وہ ناصری ہے تو ہم ناظرین ہیں، ناصری کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ میں اس فیملی کے بارے میں جس طرح کہ آپ کے ساتھ سلائیڈ سامنے چل رہی ہوتی ہے، اب ناصرت سے شروع کروں گا دوبارہ۔ یہ ناصرت سے چلے تھے نام لکھوانے آئے تھے، 2 آئے تھے، 3 ہو کر واپس گئے۔ پھر دوسرے سال جب واپس آئے تو پھر یہ 3 واپس آئے بیت الحم میں، پھر مجوسیوں سے ملاقات، اس کے بعد مصر میں چلے گئے، مصر کے بعد واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جو ہی اسرائیل کے ملک میں داخل ہوئے پھر یہ ناصرت میں چلے گئے۔ تو یہ ٹریجیکٹری جو آپ کے سامنے ہے اور میں نے لکھا بھی ہوا ہے، یہ فیملی جو تین ہستیوں پر مشتمل ہے، جوزف، میری اینڈ جیسس، اس کو ہولی فیملی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ٹرم ہے ہولی فیملی۔ پاکستان میں بہت سے ہاسپٹل ہیں، ہولی فیملی ہاسپٹل، راولپنڈی میں بھی ہے، ادھر کراچی میں بھی ہے، شاید کسی اور شہر میں بھی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن wherever it is said ہولی فیملی تو اس کا مطلب ہے جوزف، میری اینڈ جیسس۔ یہ ہولی فیملی کا جو پورا معاملہ تھا میں نے آپ کو سامنے بتایا ہے خداوند یسوع مسیح کی بشریت کے بارے میں۔ اب میں ذرا ان سارے کردار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح ہماری آنکھوں کو نور بخشتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خداوند کی پیدائش کے اس انوکھے واقعہ میں، بڑا انوکھا واقعہ، سارا واقعہ بڑا انوکھا ہے، 6 بڑے کردار پائے جاتے ہیں۔ 6 کرداروں میں 4 کردار وہ ہیں جو بڑے روحانی ہیں، اور 2 کردار وہ ہیں وہ جسمانی دنیا کے لوگ ہیں۔ 4 کردار ہیں جو روحانی دنیا کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مقدسہ مریم جو انتہائی روحانی، راست باز یوسف جو روحانی، چرواہے روحانی، مجوسی اور وہ بھی روحانی۔ خدا نے ان 4 لوگوں کی، یعنی مقدسہ مریم کی، یوسف کی، چرواہوں کی اور مجوسیوں کی، یہ 4 کردار جو ہیں قدم قدم پر ان کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن اس کی بنسبت ہیرودیس بادشاہ جسمانی ہے، یہ جو سردار کا ہے جو فقی ہے، یہ لگتے روحانی ہے لیکن یہ بھی حقیقت میں جسمانی لوگ ہیں۔ تو میں ان کو چاہتا ہوں کہ 1 by 1 تھوڑا سا اس پر غور کیا جائے۔ مقدسہ مریم سب سے پہلے کردار، یہاں سے میں بات کو شروع کروں گا۔ ہوا یہ، کلام کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل اس کے پاس آیا تھا، اور اس نے فوراً جو کچھ اس نے کہا مان لیا اور کہا کہ تیرے قول کے مطابق ہوا۔ چونکہ اس نے خدا کے قول کو قبول کر لیا، اب جو خدا کہے گا، جیسے جیسے خدا کہتا گیا ہے، یہ اس پر آمین کرتی گئی ہے۔ اس کے کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ خدا کی بھی فرما بردار، اس وقت اسی دن روسی لادی ہو گئی تھی جب جبرائیل فرشتہ آیا تھا، اور اس کے بعد شاید اپنے ہونے والے شوہر کی، اور جب وہ ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کی فرما بردار رہی ہے۔ کیسے؟ آپ کو پتا یوسف کو جب خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے حال لے آنے سے نہ ڈر، اور یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ سے حکم دیا تھا۔ یوسف جب اس کے گھر میں پہنچا ہوگا تو اس نے جا کر کہا ہوگا پہچان مجھے، میں تیرا مگیتر ہوں،
میرے پاس فرشتہ آیا ہے ایک خواب میں، اس نے کہا ہے اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آ، میں تجھے لینے آیا ہوں، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے تیرے بیٹا ہوگا، اور مجھے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے۔ کہتی ہوگی چل، بالکل تو ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ فوراً چل پڑی ہے، حالانکہ مگیتر ہے، بیوی نہیں، صرف منگنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آرڈر ملا ہے، اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، بیت الحم کو نام لکھوانے جانا ہے۔ پھر اپنی بیوی کو اس نے یہی کہا مگیتر کو، میں تو بیت الحم کا ہوں، نام لکھوانا تو مجھے بھی جانا چاہیے، اوکے چلتے ہیں۔ اسے یہ نہیں کہا کہ اب تو میرا 9th منتھ جا رہا ہے پریگننسی کا، لہذا شاید سفر کرنا مشکل ہوگا۔ اس نے نہیں، جانا ہے چلتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد اب سیکھا ہی ہے کہ جب مجوسی چلے گئے ہیں، ہیرودیس نے پلاننگ بنا لی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہیرودیس کا کوئی بندہ وہاں پر آئے، فرشتہ نے رات کو پھر یوسف کو کہا ہے اٹھ، مار اس کے بچے کو لے اور مصر کو بھاگ جا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب اس کو خواب آئی، اس نے فوراً قسم مریم کو ہے مجھے خواب آئی ہے، فرشتہ کہہ رہا مصر کو بھاگ جاؤ، اس کو ہیرودیس قتل کرنے کو ہے۔ اوکے چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، صبح نہیں رات کو ہی چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں اس عورت کا کردار، کیا کردار ہے اس کا۔ یہ ایک ہاؤس ہولڈ عورت ہے، گھر کا کام کرنے والی ہے، یہ پڑھی لکھی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت کتابیں پڑھنے والی عورت ہے، لیکن شاید ایک بات اس نے پڑھی ہوئی ہے کہ میں نے خدا کی بندی ہوں، میں نے خداوند کی فرما برداری کے بعد اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرنی ہے، اور دنیا کو خوش نہیں کرنا، اور خداوند کی بندیاں سیکھنے، ہمیشہ خدا کو خوش کریں۔ یہ اس کا زبردست کردار ہے۔ جب وہ کہتی ہے نا کہ ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، تو آج میری بہنیں سن لیں، خاص طور پر جو کنواری بیٹیاں ہیں اور بیویاں بن گئی ہیں، خداوند کی بندیاں بن گئی ہیں، وہ اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کریں، تو خداوند کی بندی تو خداوند کی فرما برداری ویسے ہی کرتی ہے۔ پولس کہہ رہا تھا اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد اگلا کردار راسمس یوسف کا ہے۔ راسمس یوسف بہت ٹھیک آدمی، بڑا روحانی آدمی، ایسے نہیں خدا ان کی رہنمائی کر رہا۔ پھر اس کی روحانیت کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ روحانیت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ بندہ، یہ نہیں کہ وہ باتیں بڑی کرے، نہیں، روحانیت میں پاکیزگی ایک بڑی اہم جز ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اپنی مگیتر کو لے آیا ہے، لیکن کلام کہتا ہے جب منگنی ہوئی تھی تو اس وقت بھی کبھی نہیں اکٹھے ہوئے، جب لے آیا تو اس وقت بھی اس کو تب تک نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے منگنی کے بعد دنیا کے مگیتروں کو ایک بہترین نمونہ دیا ہے کہ منگنی کے بعد اکٹھے نہیں پھرتے، اکٹھے نہیں گھومتے، کچھ نہ بھی ہو تب بھی بندہ بدنام ہو جاتا ہے، مگیتر بدنام ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اسے بلکہ اس سے پہلے وہ کام کرتا اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو وہ بدنام ہو جائے گی۔ کیسا پیارا کردار ہے، اس کو بڑا فکر پڑا ہوا ہے وہ بدنام نہ ہو جائے، ایلی کی بیٹی کوئی بدنام کہیں نہ ہو جائے، کوئی اس کو ایسے نہ کرے۔ ایسا ہونا چاہیے، راس پاس لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، تو بھی آپ نہ بدنام کریں۔ اور بابا دنیا کرے تو کرے، آپ نہ کریں۔ یہی تو لوگ ہیں جن کی خدا رہنمائی کرتا ہے۔ وہ داؤد کہتا ہے نا خدایا تو کریں گا دستگیری اپنی میری بھی۔ میں سمجھتا ہوں راس باز یوسف جیسے لوگوں کی خدا دستگیری کرتا ہے۔ پھر یہ حکومت کا بھی بڑا فرما بردار ہے، اعلان سنا ہے، نام لکھوانے جانا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ حکومتوں کے تابع ہی رہنا، پتہ کلام کہتا ہے حکومتوں کے تابع رہو۔ اور پھر جب فرشتے نے کہا ہے خواب میں مصر کو بھاگ جا، تو بھاگنے کا مطلب تھا جلدی کر۔ جب یہ لفظ بھاگنے کا استعمال ہو اٹ مینس ہری اپ۔ آپ عام دنیا میں بھی دیکھو جب کسی کو بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جلدی آ۔ جب خداوند کے فرشتہ نے کہا مصر کو بھاگ جا،
تو اس کا مطلب صحیح سمجھا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے یہاں 2 منٹ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، مجھے فوراً اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب جب ان دونوں پہ میں غور کرتا ہوں کہ بڑے سٹرونگ لوگ ہیں یہ دونوں میاں بیوی بڑے فزیکلی بھی سٹرونگ ہیں اور روحانی طور پر بھی بڑے سٹرونگ ہیں۔ کہ میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے کہ یشوع کو خدا نے کبھی کہا تھا، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا کہ مضبوط ہو جا، سٹرونگ ہو جا، حوصلہ رکھ اور بے دل نہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خداوند کے بندہ اور بندی بن گئے ہیں، اس کے بعد سٹرونگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ بندہ یا بندی بننے کے بعد خداوند کا اگلا کام ہے ہم سٹرونگ ہوں، مضبوط ہوں۔ اور یہ دونوں تو روحانی طور پر تو مضبوط ہیں ہی ہیں، مجھے سمجھ آتی ہے یہ جسمانی طور پر بھی بڑی مضبوط ہیں۔ دیکھو کس حالت میں ہے۔ اب بیت الحم سے ہم نے سیکھا تھا، ناصرت سے بیت الحم کا سفر 120 کلومیٹر کا ہے، اور کس حالت میں اس نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹا سا بچہ ہے اور لے کر رات کو مصر میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے میں دیکھتا ہوں پھر کس طریقے کے ساتھ یہ بڑے فزیکلی بھی بڑے سٹرونگ ہیں۔ یہ بہت ستائے بھی گئے ہیں، روحانیت پر چلنے کے باعث، مضبوط ہونے کے باعث، کلام پر کھڑے ہونے کے باعث یہ دونوں ستائے گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سوچ سکتے ہیں، میں تو سوچتا ہوں جب وہ حاملہ ہو گئی ہوگی تو کس کس کی کیا کیا باتیں سنی ہوگی، یوسف نے کس کس کی بات سنی ہوگی، شاید ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہ ہو، اور دیکھتا بھی ہوگا تو مجھے نہیں پتا کس الفاظ سے، کس نظر سے دیکھتا ہوگا، اور کون سے بے جا الفاظ ان کے بارے میں کہتا ہوگا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ دین پر چل رہے ہیں۔ اور پولس صرف نے کہا تھا جتنے بھی، پولس کہتا ہے جتنے بھی مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی دین کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب ستائے جائیں گے۔ اب وہ ستایا جانا کس طریقے کا ہوگا؟ میرے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی باز میں اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک بیان جاری کیا، اور اس نے پہاڑ پر بات کہی اور کہا کہ وہ مبارک ہے، وہ لوگ ہیں ہی بڑے مبارک جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ پیچھے بڑے دنیا ہے، صرف یوسف اور مقدسہ مریم میں نہیں، بڑی دنیا ہے جو راست بازی کے سبب سے ستائی گئی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور مجھے تو یوں سمجھ آتی ہے شاید جب یسوع یہ کہہ رہا تھا تو میرے خداوند کے ہو سکتا ہے ذہن میں اپنی ماں اور باپ بھی اس کے اندر ہو، وہ بھی تو ستائے گئے ہیں، میرے آنے کے سبب سے وہ بھی تو ستائے گئے ہیں۔ اور آگے اس نے کلیئر کیا، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، مجھے نہیں پتا کتنی لعن طعن مقدسہ مریم اور یوسف نے اٹھائی ہے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو بڑے فراغ دلی سے یہ بات سوچ سکتا اور کہہ سکتا ہوں کہ ناصرت کے لوگ، رشتہ دار یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ اس وقت تک تو ان کی منگنی ہے، مگیتا نہیں تھے جب ان کی اولاد ہو گئی تھی، نکاح تو شاید بعد میں ہوا ہے کیونکہ بیوی تو بعد میں بنی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہوں گے، یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے، ان کا پیدا اٹھا بیٹا جائز ہے ناجائز ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کیا بولتے ہوں، لیکن سب کچھ انہوں نے سنا ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہ بھی تو ایسو کی ہے۔ تو یسوع نے کہا تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، بے دل نہیں ہونا، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا۔ جتنے بھی سن رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ دین پر ہیں، اگر آپ راستبازی کے سبب سے، کلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے سبب سے اگر آپ ستائے جاتے ہیں، آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں یسوع کے نام کے سبب سے، تو آپ بڑے مبارک ہیں، خوشی کریں، نہایت شادمان ہوں، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اس لیے کہ جو پہلے نبی جو گزرے ہیں انبیاء، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ 30 سال تک یہ لوگوں کی باتیں سنتے رہے ہیں، for 30 years، شاید 30 سال کے بعد میرے خیال میں کسی کو خیال آیا ہے، جب یسوع منظر عام پر آیا ہے، جب میرا خداوند منظر عام پر آیا ہے، تو پھر شاید جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے، ایک عورت تھی، اس نے پکار کر کہا
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और माँ के बारे में, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। यीशु ने कहा हाँ, इसमें तो शक ही कोई नहीं, वो तो वाकई मुबारक है, क्योंकि वो बड़ी सिताई गई है, वो बड़ी मुबारक है। लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। वो भले किसी स्पीकर के थ्रू सुने या किसी मोबाइल के थ्रू सुने या ये जो मसीही डांट पी के आप सुन रहे हैं इसके वसीले सुने। मतलब कहने का ये है, पौलुस रसूल कह रहा था ऐ भाई, और याकूब रसूल कह रहा था ऐ भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, जिस तरह के यूसुफ और मुकद्दसा मरियम तरह तरह की आजमाइशों में पड़े हैं, तो इसको जानकर कि तुम जो आजमाइशों में पढ़ रहे हो ये कोई मुसीबत नहीं आ गई, बल्कि खुशी की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश जब कलाम के साथ खड़े हो तो इसका मतलब है हमारे ईमान की आजमाइश हो रही है। और ये आसमान की जो ईमान की आजमाइश है ये सब्र पैदा करती है, और सब्र को पूरा काम करने दो। क्यों? ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी तरह की भी कमी ना रहे, किसी बात की कमी ना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में जो ईमान की आजमाइश की बात याकूब रसूल कर रहा है, ये ईमान की आजमाइश उनकी होती है जो ईमान पर होते हैं। पता पौलुस कह रहा था अपने आप को जांचो ईमान पर हो के नहीं। क्या मतलब इसका? ईमान कहां से आता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग कलाम के साथ खड़े होते हैं वो ईमान के साथ खड़े होते हैं। देखने वाले मेरी तरफ अच्छी तरह देखो, अगर आप इसके साथ खड़े हैं आप ईमान पर खड़े हैं। मुकद्दसा मरियम और रासबाज यूसुफ ये दोनों खुदा के कलाम के साथ खड़े थे। इसका मतलब है ये ईमान पर खड़े थे और इन्होंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी है, इन्होंने ईमान को महफूज रखा है। पता हम कई दफो मुकद्दसीन मार जाते हैं तो अक्सर उसके उनकी कब्रों पर आयत लिख देते हैं ये ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैं कहता हूं यूसुफ की कब्र पर यह बात होनी चाहिए, यह मुकद्दसा मरियम की कब्र पर यह आयत होनी चाहिए। इन्होंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी है क्योंकि ये कलाम के साथ खड़े हुए हैं। अब अगली तरफ आता हूं, अगला किरदार है चरवाहों का। बड़े सादा लोग, सीधे सादा लेकिन रूहानी। यहीं से साफ लगाना जिसके पास खुदा का फरिश्ता आए, क्या वो आम बंदा होता है? क्या हम लोगों के पास फरिश्ते आया करते हैं पैगाम लेकर? ये चरवाहे रूहानी लोग हैं। इनका पेशा न देखो और इनकी तालीम न देखो और इनके कपड़े भी ना देखो बेचारों के, तो ये तो पत्नी किस हालत में थे कि फरिश्ता इनके पास। याद रखो ये तो फरिश्ता कपड़े देखकर नहीं आता है, आपका तालीमी मेयार नहीं देखकर आता, आपका रूहानी मेयार देखकर आता है। फरिश्ता आया है, स्पेशल खुदा ने फरिश्तों के पास भेजा है, उनको खबर दी है। एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और वो जो बच्चा है कपड़े में लिपटा हुआ वो कौन है? वो मुनज्जी है, वो मसीह है, वो खुदावंद है। उन्होंने क्या किया? जल्दी से गए हैं। ये बड़े एक्टिव है, जैसे मुकद्दसा मरियम एक्टिव है, रासबाज यूसुफ एक्टिव है, चरवाहे भी बड़े एक्टिव हैं, जल्दी से निकल गए हैं। उसके बाद फरिश्ते के पैगाम को इन्होंने आम पैगाम नहीं समझा, खुदावंद का पैगाम समझा है। फिर मसीह की खुशखबरी को कि मसीह पैदा हुआ है, खुदावंद पैदा हुआ है, निजात देने वाला पैदा हुआ है, ये बात अपने तक नहीं रखी, पता नहीं किस किस को बताई है, क्योंकि एक फरिश्ते के साथ एक बहुत बड़ी गिरोह भी आ गई थी। कंफर्म हो गया था कि ये कोई ऐसे हम ख्वाब नहीं देख रहे, ओ ये तो पूरा आसमान नीचे आया हुआ है, ये तो आसमानी मखलूक नीचे आई हुई है, ये तो हमद कर रही है, ये तो और भी पैगाम दे रही है आलम वाला पर खुदावंद की तमजीद और जमीन पर उन आदमी में जिनसे वो राज़ी है सुना। तो चरवाहे के बाद अगले मजूसी हैं, बहुत खूबसूरत किरदार मजूसियों का। इनके बारे में तो जितनी बातें कहें यकीन करें दिल नहीं करता खत्म करने को। ये लोग बेशक दानिश्वर लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग लगते हैं, फलसफा हिकमत और इल्म नजूम के माहिर हैं, सितारों का इल्म स्पेशली इनको बहुत ज्यादा है, और ये खुदा पर भरोसा रखकर अपने घरों से निकल आए हैं। कोई इनके पास मोबाइल फोन नहीं, इनको कोई पता नहीं कितना अरसा लगेगा यहूदियों के मुल्क में जाते हुए, कितना अरसा लगेगा वापस आते हुए, लेकिन प्लानिंग इनकी बड़ी सही प्लानिंग बना के निकले हैं और पूरे इत्मीनान के साथ निकले हैं, और बल्कि नजराने भी साथ लेकर गए हैं। और हैरानगी वाली बात, जब बंदे की सोचें ठीक हों, ख्याल ठीक हों। मुझे यस्सु की एक बात याद आती है,
ढूंढो तो पाओगे। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। किसकी तरह? और चरवाहों की तरह चरनी ढूंढोगे तो चरनी मिल जाएगी, मजूसियों की तरह ढूंढोगे तो बादशाह मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? छोड़ दो इस बात को, खुदा दस्तगीरी करेगा। वही तारा जो कभी वहां नजर आया, इनके आगे आगे चल पड़ा। बहुत रूहानी लोग हैं। फिर जब वहां पर चले गए, फिर खुदा ने फिर रहनुमाई की है कि वापस दूसरी राह से अपने घर चले जाओ। और ये तकरीबन 4 साल का अरसा बड़ी कुर्बानी दी है इन्होंने, बड़ी कुर्बानी दी है। 4 साल ये लोग अपने घर से अवे रहे हैं। आप अंदाजा कर ले, दे हैव नो कांटेक्ट विद देयर फैमिलीज, कोई इनका खानदान के साथ राब्ता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, फैमिली कहीं नहीं गई, अलबत्ता यीशु इनको मिल गया है। ढूंढो तो पाओगे। हाँ, मैं 5वें किरदार की तरफ भी आने लगा हूं। ये सरदार का है जो कुर्सियां ढूंढते रहे। ये कुर्सियां ढूंढने वाले जितने भी होते हैं ये जिस्मानी होते हैं, मैं आपको बता दूं। भले वो हेरोदिस बादशाह हो या ये इबादत खाना के लोग हो। आपको पता है यीशु मसीह इन पर अफसोस किया, फरीसियों पर अफसोस, ना तो खुद आसमान की बादशाह में दाखिल होते हो, जो होने वाले होते हैं उनको भी नहीं होने देता। और सारे सुनने वाले और देखने वाले देखें, ये आप चौकों को देखकर न समझा करें कि ये पादरी बड़ा रूहानी है। लोग यही समझते रहे ये बड़े रूहानी हैं, ये कुर्सियों पे बैठते हैं, ये अकल में आगे बैठते हैं, सलाम ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लगते रूहानी है लेकिन रूहानी है नहीं, क्योंकि इनके अंदर हसद है। आपको पता है यीशु मसीह के साथ इनको कितना हसद रहा है। और यीशु क्या पौलुस रसूल क्या कह रहा था, जब तुम्हें हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए, रूहानी कहां से आ गए? तो ये रूहानी नहीं जिस्मानी लोग हैं। इल्म है और वो भी लफ्जों तक, बस प्रैक्टिकली नहीं, किताबी इल्म। ये किताबी आलम है, प्रैक्टिकल नहीं है। और मसीह खुदा ने हमेशा इन पर अफसोस किया है। और मैं बताता हूं छठे किरदार पर, मिस्टर हेरोदिस बादशाह, बच्चों पर जुल्म करने वाला बादशाह। इसने मां के बारे में नहीं सोचा, अपनी कुर्सी के बारे में सोचा है। ये नहीं सोचा जिसके 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का, साल 2 साल का बच्चा कत्ल हो जाएगा, उस मां के दिल पर क्या गुजरेगी? कुर्सी मेरी कायम रहे, कुर्सी ना मेरी चली जाए। मेरी बात ऊपर लिखी हुई है। नहायत हसदी और जालिम बादशाह है, 2-2 साल के मासूम बच्चों को कत्ल करवाया है। और आज अवाम भी सुने, जैसे कि स्लाइड भी है, अवाम सुने और खास अगर लीडर जब वो भी सुने। अगर तो लीडरों के अंदर कुर्सियां हैं तो याद रखना बड़ा खतरनाक मामला है। तारीख इस बात की गवाह है, जिस भी ममलकत में, भले वो इसराइल के यहूदिया की ममलकत हो या कोई भी हो, जिस ममलकत में लीडरों ने अपनी आंखें कुर्सियों पर लगाई हो, उस ममलकत की अवाम पर हमेशा जुल्म हुआ है और होता ही रहा है और होता ही रहेगा। ये मैं समझता हूं लीडरों के लिए पैगाम है। इज्जत देना खुदा का काम है, कुर्सियों के बारे में नहीं। जब आप कुर्सियों के बारे में सोचेंगे तो अवाम पर फिर जुल्म होगा। तारीख वह है, पहले भी तारीख में ऐसा होता रहा है, अब भी इसी तरह हो रहा है। अब मैं इस सारे वाक़या के एंड पर पहुंचने लगा हूं। खूबसूरत आयत जो खुदा ने मुझे दुआ मिली, इमसाल की किताब के 30वें बाब में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, पूरे दिल से, सारे दिल से, और अपने फहम पर तक ये ना कर मैं बड़ा तेज हूं, मैं बड़ा चालाक हूं, मैं बड़ा आलम हूं। नो, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में इसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। और ये बात जो है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करना, मुकद्दसा मरियम ने ऐसा ही किया है, रासबाज यूसुफ ने ऐसा ही किया है, चरवाहों ने भी तवक्कल करके चल पड़े हैं, मजूसी भी खुदा पे तवक्कल करके चल पड़े हैं और खुदा ने इनकी रहनुमाई की है, इन सब की रहनुमाई की है। तो ये आज हमारे लिए बड़ा अहम सबक है। लेकिन मैं इससे पहले कि ख़त्म करूं, मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड भी आप देख लें, बड़ी अच्छी तरह इसको देखें। ये बैतलहम का इस वक्त का इलाका है और ये आपके सामने भी वो जगह आई है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी।
चौथी सदी में कॉन्स्टेंटाइन जो कैसर आया है, उसने कोशिश करके उस जगह की तलाश की कि कौन सी वो जगह होगी जहां सराय होगा। तो ये वो जगह थी, उसने वहां पर चर्च बनवा दिया ताकि ये जगह महफूज रहे। ये काफी इसकी मैंने स्लाइड बनाई हुई है। इस चर्च को कहते हैं चर्च ऑफ नेटिविटी, चर्च ऑफ नेटिविटी। ये मसीह यीशु की जाहिर पैदाइश वाली जगह है जनाब, आपके सामने है, और ये उसका अंदरूना है। अब कलाम कहता है तुम अच्छा करते हो ये समझ कर इस पर गौर करते हो कि ये एक चिराग है। हमने कोशिश करके इन सारे किरदारों पर गौर किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं फिर वहीं पर ही आऊंगा, किस नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं इस आयत को अपना मरकजी ख्याल बना लीजिए। जब तक आप जिंदा हैं, यूसुफ से, मुकद्दसा मरियम से कैसे खुदावंद ने इनकी रहनुमाई की है। इन्होंने अपनी छानबीन की है, अपनी राहों को पहचाना है, हम ठीक जगह पर हैं कि नहीं, हम खुदा के कलाम के साथ हैं कि नहीं, और खुदा ने इनकी हिफाजत भी की है, रहनुमाई भी की है। मैं दुआ करना चाहता हूँ आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ हाथों को उठाएं और इस आयत को अपने दिल में बिठा लें कि मैंने जिंदगी पर सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करना है और अपने फहम पर तकिया नहीं करना, और अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचानना है, फिर वो मेरी रहनुमाई करेगा। खुदा के दोस्त, मैं अपने सारे भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जिनके कानों में खुदावंद तेरी आवाज गई है और उन्होंने सुन लिया है कि वो अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करें। मैं भी खुदावंद अपने सुनने वाले बहन भाइयों के साथ मिलकर हमेशा तुझ पर तवक्कल करूं मेरे खुदावंद, अपने फहम पर कभी तकिया ना करूं, अपनी राहों में खुदावंद मैं पहचानता रहूं अपने आप को, क्या मैं राह पर हूं कि नहीं, क्या मैं कलाम पर हूं कि नहीं। मुझे समझ आ गई है, फिर तू मेरी रहनुमाई करता रहेगा। और मुझे जिस तरह तूने हेरोदिस के खिलाफ सब कुछ किया है, और ऐ खुदावंद मेरे खुदा, शर्मिंदा हुए हैं वो लोग, शर्मिंदा हैं, अब तक वो लोग शर्मिंदा हैं जिन्होंने इन मुकद्दसों के खिलाफ कोई बातें की हैं। ऐ खुदावंद, मैं भी अपना सारा तवक्कल तुझ पर रखता हूँ और अपनी कौम के लिए दुआ करता हूँ। मेरी सारी कौम खुदावंद मुकद्दसा मरियम की तरह, रास्तबाज यूसुफ की तरह, मजूसियों की तरह, चरवाहों की तरह बन जाए मेरे खुदावंद मेरे खुदा। और यूं ये थोड़ी सी जिस्मानी जिंदगी हम खुदावंद बेहतरीन तरीके से गुजारें, ताकि खुदावंद तेरा फरिश्ता हमारी रहनुमाई करता रहे, तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता रहे मेरे खुदा। क्रिसमस की सारी खुशियाँ इस वक्त जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए बाबरकत हो, डरते हुए कांपते हुए वो खुशी मनाए मेरे खुदावंद मेरे खुदा, और कोई भेजा काम ना करें, खुशी मनाते हुए भी अपने आप को पहचाने कि हम तुझे कहीं नाराज तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं खुदावंद कि पाक खुदा तुझे वो दिक कर रहे हो। ऐ पाक, मेरी दुआ है मेरे खुदावंद मेरे खुदा, मसीहों को जब तू क्रिसमस का त्यौहार मनाते देखे तो वाकई तू खुशनूद हो मेरे खुदा, तू भी खुश हो मेरे खुदा। यीशु के नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।